بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حضرات دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور غزوہ بدر کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آیا ہے۔ یہاں 2-3 رکوع غزوہ احد کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو جہاد ہوا ہے وہ غزوہ بدر کہلاتا ہے، جو سن 2 ہجری میں ہوا تھا رمضان المبارک میں۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 تھے، سواریاں بھی بہت کم تھی، 2 گھوڑے 70 اونٹ بس، اور دوسری طرف کافروں کی بڑی تعداد تھی، 1000 اور بڑا ساز و سامان تھا، اور پہلا یہ جہاد تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی تھا کہ اے ایمان والوں پریشان نہ ہو، اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا جہاد ہوا اور اللہ نے کھلی مدد کی اور
فتح عطا فرما دی. کافروں کے 70 لوگ مار دیے گئے، بڑے بڑے. اس میں ابو جہل بھی تھا جو مارے گئے، اور 70 قیدی بنائے گئے، بڑے بڑے لوگ. جب یہ بدر کی جنگ اور جہاد ہار گئے کافر، تو بہت دل ملا رہے تھے، بہت غیظ و غضب میں تھے. اور 1 سال کے بعد انہوں نے جہاد کی، لڑائی کی تیاری کی. بڑا ساز و سامان لے کر آئے، اور عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے، تاکہ کوئی بھی بھاگ نہ سکے، اور حملہ بھی ہو زبردست. اور عورتیں بھی اشعار پڑھ کے اپنے شوہروں کو جہاد پر لڑنے پر اکسا رہی تھی، جو کافروں کی طرف سے آئی تھی. اور ابو سفیان اس وقت کافروں کا کمانڈر تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کافر بہت بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، اسلحہ اور عورتوں کے ساتھ احد میں آ گئے ہیں، اور وہ کھلی جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مشورہ کیا، سب کو بٹھا کر. 1000 صحابہ موجود تھے جن سے مشورہ ہو رہا تھا. کافروں کی تعداد 3000 تھی جو آئے تھے، اور یہ مسلمان 1000 بیٹھ کر مشورہ ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رائے سن رہے تھے. تو ایک بڑی تعداد نے کہا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہی جہاد کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے. اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، اس کا بھی مشورہ یہی تھا. لیکن بہت سے نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کر جنگ کرنا چاہیے، جہاد باہر ہو. یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے سے اٹھ کر گھر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، اور اس طرح نکلے کہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. زرہ لوہے کا جو کرتا ہوتا ہے پیر تک، وہ زرہ کہلاتی ہے. 2 زرہیں آپ پہنے ہوئے تھے، اور سر پر لوہے کا خود تھا، لوہے کی ٹوپی، اور ہاتھ میں تلوار تھی. مسجد میں جو لوگ تھے وہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ ابھی تو مشورہ پورا بھی نہیں ہوا. اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے باہر چلیں گے باہر کر کے، تو وہ بھی شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کی جو رائے ہو بس وہی. تو آپ نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار زیب تن کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ اتر نہیں سکتا. اب تو چلنا ہے. لہذا جتنے مشورے میں لوگ تھے 1000، وہ سب روانہ ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ احد کی طرف جہاد کے لیے. ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ان میں سے 300 لوگ دھوکہ دے کر پلٹ گئے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. 300 لوگوں کو درمیان سے لے کر بھاگ آیا، بغاوت کر دی، اور یہ کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا، لہذا ہم یہاں اپنی جانیں نہیں دیں گے. اس سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی
کہ وہاں 3000 ہیں اور اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیں؟ جو مشورے میں تھے نکلنے کے بعد بغاوت ہو؟ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جو لوگ جا رہے جانے دو، باقی لوگ چلو۔ پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ راستے میں 2 قبیلے اور ڈگمگانے لگے، ڈرنے لگے کہ کیا ہوگا، 300 تو بھاگ گئے، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ بھی بھاگنے کے چکر میں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ پھر ان کے اندر ہمت آئی اور وہ شریک ہو گئے، ورنہ ان کے لیے بھی تباہی ہوتی۔ اس لیے کہ بھاگنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ترین سزا اور عذاب۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہنچے تو آپ نے باقاعدہ نظام بنایا، کون کہاں کھڑا ہوگا، دائیں طرف کون لوگ ہوں گے، بائیں طرف کون ہوں گے، سامنے کون ہوں گے، پیچھے کون ہوں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے۔ آپ نے پوری ترتیب بنا دی جس کا یہاں تذکرہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد جہاد ہوا اور اللہ نے فتح دے دی، احد فتح ہو گیا۔ آپ نے 50 صحابہ کو، ایک ٹیلہ ہے احد پہاڑ کے بالکل دامن میں ایک چھوٹا ٹیلہ ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، وہاں کہا تھا کہ 50 آدمی رہنا، یہ بہت ہی اہم جگہ ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ورنہ پیچھے سے اٹیک ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا۔ اور باقی مورچوں پر جہاد شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے فتح دے دی۔ اب جب فتح ہو گئی تو لوگ مال غنیمت کی طرف آنے لگے، اور وہ جو 50 آدمی چھوٹے ٹیلے پر تھے پہاڑ پر، انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو فتح ہو گئی، ہم بھی چلے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے نہ، یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن بس ان سے غلطی ہو گئی، 40 آدمی وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے کہ بھئی چلو اب مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، ہم بھی اس میں حصہ لیں۔ ادھر سے خالد ابن الولید جو کافروں کے کمانڈر تھے، وہ بھی، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو دفاع والی جگہ خالی ہو گئی، وہاں بیچارے عبداللہ ابن جبیر 10 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے بس۔ تو لہذا دیکھتے دیکھتے پیچھے سے کافروں نے خالد ابن ولید کی قیادت میں ایسا حلہ بولا، ایسا سخت حملہ کیا کہ اس پہاڑی پر جو 10 صحابہ رہ گئے تھے سب کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جب میدان میں آئے ہیں تو ایک ایک کو دوڑا کر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ صحابہ تتر بتر ہو گئے، کوئی پہاڑی پہ بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا، یہاں تک کہ کافروں نے مشہور کر دیا ارے ان کے نبی بھی مار دیے گئے۔ جب اور بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 9 صحابہ تھے، ایک ایک کر کے 7 انصار، 2 مہاجر، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2 لوگ بچے، ابو دجانہ، ابو طلحہ، جو اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دائیں بائیں 2 سفید لوگ ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری حفاظت کے لیے جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہوئے تھے کہ رسول کو کوئی تکلیف نہ۔ اس کے باوجود
آپ کے نیزہ لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی سے خون نکلا، آپ گڑھے میں بھی گر گئے، یہ ساری چیزیں ہو گئیں ذرا سی غلطی کی وجہ سے کہ وہ جو دفاع تھا وہ چھوڑ دیا، کافروں کو موقع مل گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، اور اس غلطی کی وجہ سے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ انہی میں ایک حضرت حمزہ جو بہت ہی زبردست تھے، ان کا تو ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے مسلح کیا، ان کے کلیجے کو نکال کر کھانا چاہتی تھی لیکن کھا نہیں سکی، لہذا اتنا زیادہ ان کی باڈی کو تہس نہس کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سارے شہیدوں کا سردار حمزہ ہے، کل قیامت کے دن جتنے بھی شہداء ہوں گے قیامت تک ان کا جو سردار بنایا جائے گا وہ حمزہ ہے، اس لیے کہ اس کے پور کاٹ دیے گئے، اس کے سینے کو چاک کر دیا گیا ہے، سید الشہداء حمزہ۔ اس طریقے سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ بڑے نقصان میں بدل جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا اور کہا ہے کہ اے صحابہ تم نے غلطی تو کر دی، ہم نے معاف کر دیا ہے کیونکہ تم نے توبہ کر لی، لیکن غلطی کی وجہ سے ہم نے تم کو سزا دے دی، لہذا آئندہ کبھی بھی نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا اور نبی کی بات کے خلاف نہ کرنا، جتنا تم سے کہہ دے نبی بس اس کو کرنا ہے، اپنی عقل نہ لگانا، اپنی عقل سے نہ سوچنا۔ یہ ایسی تنبیہ کر دی کہ جس کے نتیجے میں جو غلطی ہو گئی تھی اس سے بار بار صحابہ توبہ کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے اللہ سے، اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے گھر سے صبح نکلے تھے، یعنی صبح مشورہ ہو رہا تھا، اللہ کے رسول ہتھیار پہن کے نکلے تھے باہر، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم تو ایمان والوں کو جنگ کے مورچے پر بٹھا رہے تھے، کون دائیں طرف ہوگا کون بائیں طرف ہوگا، کتنے لوگ آگے ہوں گے کتنے پیچھے ہوں گے، یہ پورا ایک نظام ہے جہاد کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مقرر کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، اسی وقت تم میں سے دو جماعتیں یہ ارادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی بھاگ جائیں، ان میں بھی بزدلی آ رہی تھی کیونکہ 300 بھاگ گئے تھے منافقین، اب یہ لوگ بھی بنو حارثہ بنو سلمہ گھبرانے لگے۔ واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا کارساز بن رہا، اللہ نے ان کے اندر ہمت پیدا کر دی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے بھاگنا گھبرانا یہ صحیح نہیں۔ موت جب آنی ہوگی آ کر رہے گی، کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت خالد ابن الولید نے بڑے بڑے جہاد کیے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن موت آئی تو بستر پر آئی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موت سے ایمان والا نہیں ڈرتا ہے، اس کو یقین ہے جس حالت میں موت ہماری ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے اسی طرح آئے گی، کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور حقیقت میں اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، اذلہ بہت کمزور،
نہ ساز و سامان تھا اور نہ تمہارے پاس زیادہ لوگ تھے، 313 لوگ، لیکن اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے تم کو بہت بڑی فتح مبین عطا فرما. لہذا فاتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل رہو. اذ تقول للمؤمنین، اس وقت کو بھی یاد کریے جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے بات کہ تمہارا پالا نہار تمہاری مدد کر دے 3000 فرشتے اتار کر آسمان سے تمہاری مدد کے لیے. اور آخر میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو، دنیا کا نظام اسباب والا ہے، ورنہ تو اللہ چاہے تو فتح فوراً ہو جاتی، اللہ کے رسول سے ہی کی دعا سے فتح ہو جاتی، اللہ کو تعداد کی ضرورت نہیں. لیکن دنیا کا نظام یہی ہے کہ عمل سے چیز ہوتی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اسی کا حکم دیا گیا. اس لیے اللہ نے چاہا کہ 3000 فرشتے اتار دیں. اور جب نبی یہ کہہ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، اور اللہ تو اس سے زیادہ اتار سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، جبکہ تم ڈٹ کر جہاد کرنا اور ڈرنا نہیں. تم نے کمزوری دکھا دی اور پہاڑی سے بھاگ کھڑے ہوئے، اس لیے تم کو شکست ہوئی ہے اور تمہارے 70 لوگ شہید کیے گئے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر وہ ایک دم سے آ جائے تمہارے پاس، حملہ کر دیں، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. 5000 فرشتے جو نشان زد ہوں گے، مصومین بڑے اعلیٰ. تو اس لیے گھبراؤ نہیں، تعداد کو دیکھ کر نہ گھبراؤ. اصل ہے ایمان، اصل ہے تقویٰ، اور اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا، یہ تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے اطمینان کے لیے، کہ تمہیں سکون ہو جائے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جو بہت ہی زبردست بھی ہے اور بہت حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، او یکبتہم، یا ان کو بالکل دھسا دیا جائے، ان کی کمر توڑ دی جائے تاکہ وہ نقصان کے ساتھ واپس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں زخم لگے، خون بہا، تو آپ نے اس وقت کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کا خون بہائے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے جب قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جس میں بددعا کی آپ نے ان کافروں کے حق میں، تو اس وقت یہ آیت اتری لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے، آپ بددعائیں نہ دیں، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کی چاہے توبہ قبول کر دے. کس کافر کو اللہ ہدایت دے دے، کس دشمن اسلام سے اللہ کام لے لے. اور دنیا نے دیکھا کہ تاتاری جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی، اللہ نے ان کو ہی مسلمان بنا دیا. اور اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کمزوری دکھاؤ گے تو ہم دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے دین کے لیے. اس لیے تم حیلہ بہانہ نہ کرو. لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ بددعا کریں. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان لوگوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو ان کو عذاب دے، اس لیے کہ یہ سب ظالم.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز اللہ جس طرح چاہے کر دے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت مغفرت فرماتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد